عیسیٰ علیہ السلام کے حقوق کی تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے سیاسی مقاصد جس کو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کے، اس کا دیگر کے فضائل بنانے میں کتنا گہرا کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ قرآن مجید کی کلمات کے اوپر حروف پہ جو نقطے اور زبر زیر پیش جو اعراب ہیں، یہ حجاج بن یوسف الثقفی نے لگوائے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بالکل غلط ہے، من گڑت ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف الثقفی کی اس کے مظالم کو کم کرنے کے لیے یا دلوں میں رحم ڈالنے کے لیے اس کے بارے میں کہ اچھا اتنا نیک آدمی تھا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا امت کو، چلو اتنا اچھا کام کیا اللہ اس کو بخش دے گا، تو یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کے بارے میں اس بات کو پھیلایا گیا ہے۔ دوسرا، جس طرح کی یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہیں رضی اللہ عنہ، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جامع اللغت قریش ہیں، یعنی قرآن مجید کے جو وہ پہلے سے جمع ہو چکا تھا اور لغت قریش پر لوگوں کو جمع کرنے والے وہ ہیں۔ تو یہ بنو امیہ دور کے اندر چونکہ کوشش یہ کی گئی کہ جو فضائل مولا علی کے ہیں وہ اموی حکمرانوں کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اس بات کا خدشہ دیوبند کے مشہور عالم دین، محقق، ریسرچر، اکابرین میں شمار ہوتے ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مرید خاص ہیں، مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب تدوین حدیث کے اندر اس بات کو کیا ہے، لکھا ہے تدوین حدیث صفحہ نمبر 226 اور البشرا سے یہ چھپی ہے۔ یہ لکھتے ہیں صفحہ 226 پہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حلقہ خاص کے آدمی ابو الاسود دولی نے عہد صحابہ میں ہی نقاط کے ذریعے ان مشتبہ حروف کی شناخت کا طریقہ ایجاد کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے متن کے اندر۔ ابو الاسود دولی امام علی علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے ہی علم نحو کا فن جو ہے وہ ترتیب دیا تھا، جسے ہم نحو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو مولا علی چونکہ وہ علوم نبوت کا دروازہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے تو وہ دروازے پر آئے۔ تو علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، باب الحکمہ ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر ہے۔ تو آپ نے مختلف علوم کو ایجاد کیا۔ ابو الاسود دولی کو ہی مولا علی نے، یعنی یہ جو نقطوں کا جو قرآن مجید پہ نقطے لگائے گئے ہیں، یوں سمجھ لی جیسے سواد ہے، ایک اس کی شکل ہے، لیکن اگر سواد پہ نقطہ نہ ہو دوات کا تو کس طرح پہچان ہوگی؟ ہم لوگ تو بالکل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دال اور ذال ہے، اس نشانی کے اندر جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے۔ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ذال کے اوپر نقطہ ہے، تو فرق ہوتا ہے نا۔ یہ نقطے قرآن مجید کے اوپر ابو الاسود دولی نے لگائے تھے، اور اسی طرح اعراب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے بڑی بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگ حجاج کے سر اس کا صحرا باندھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک بنو امیہ کے سیاسی مقاصد کا ایک جزیہ بھی ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ نے جو سیاسی چالیں چلی ہیں نا، سیاسی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ بہت گہری بات کی ہے مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں جو سیاسی چالیں چلی گئی ہیں، کہہ رہے ہیں انہی سیاسی اغراض کے تحت قرآن کا جامع حضرت عثمان کو مشہور کر دیا تھا، حالانکہ واقعہ کی یہ قطعاً غلط تعبیر ہے۔ حضرت عثمان کا کام قرآن کے متعلق صرف اس قدر ہے کہ لکھنے کی حد تک آپ نے سارے مسلمانوں کو قریشی لہجے کے مطابق شکل پر جمع کر دیا تھا، ورنہ پڑھنے میں پھر بھی آزادی تھی، اور وہ کسی کے بس کی بات تھی بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کو جامع الناس علی القرآن فی الکتابہ کہا جا سکتا ہے۔
یعنی ایک کتابت کے اوپر لوگوں کو جمع کرنا. یہ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کا میں نے اس پر ریفرنس آپ کو دے دیا ہے. تو میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے کہ بنو امیہ دور کے اندر جو فضائل مولا علی علیہ السلام کے تھے اس کو کوشش کر کے دوسروں پر منطبق کیا گیا. انشاءاللہ میں جو اس پر ایک پورا سلسلہ شروع کروں گا کہ کس طریقے سے سیاسی مقاصد جس کو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کے، اس کا دیگر کے فضائل بنانے میں کتنا گہرا کردار ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں اور عقائد نے ایک جنم لیا ہے، اس کا قرآن سنت سے، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ کتنی چیزیں دور ہیں. مثال کے طور پر مجھے افسوس یہ بھی ہوتا ہے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جیسے اکابرین بھی وہ اس چیز کے اندر مطلب آ گئے. امت کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر آیا ہے اس غلطی کے اندر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک خبر احاد یا کمزور سے کمزور روایت جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں بھی. اچھا، اس کا تعارف جو ہے نا تدوین حدیث کا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث لکھتے ہیں. یہ حدیث ہے انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اسے تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور اللہ کے رسول کی سنت. یہ جو روایت ہے میرے بھائیوں، یہ موطا امام مالک کے اندر ہے، اور موطا امام مالک نے بھی یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو بلغنی کے ساتھ ذکر کیا ہے. کیا مطلب ہے کہ جی مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے. اب اس درجے کی جو یعنی یہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ یعنی صحیح ستہ سے خالی ہے. یہ روایت کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اس موطا کے علاوہ. یعنی یہ اس کا منبع اور ماخذ ہے. اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے کل کو کوئی اپنی کتاب میں رکھ دے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی ان الفاظ کے ساتھ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ روایت موطا امام مالک میں بلغنی کے ساتھ ہے. سند نہیں ہے اس کی، بلغنی کی، جی مجھے یہ خبر پہنچی ہے. اس خبر کا کیا، کس سے پہنچی ہے، کیا خبر ہے، کوئی اعتبار نہیں ہوتا ایسی خبر کا. لیکن ہر جگہ پر ہر خطبوں میں اس کو دہرایا جاتا ہے. اور جو حدیث متواتر ہے، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، مستدرک، مصنفات، تمام کتابوں میں حدیث ہے. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. جلیل القدر صحابہ کرام سے ہے. غدیر خم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے اس حدیث کو، یعنی سلیمان ندوی رحمہ اللہ جیسا محقق عالم بھی اس کو ذکر نہیں کر رہا ہے، اور بات حدیث کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے جی ایک بلغنی کی سند سے جو چیز ذکر کی گئی وہ لیتے ہیں. تو ہم نے امت نے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اہل بیت کے فضائل سے، یعنی فضائل تو چلیں ایک جگہ پہ ہو گئی نا بات. فضائل تو تب آتی ہے کہ جب ہم ان کے حقوق تسلیم کر رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے حقوق ہی تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں. حدیث الثقلین پر میں اس لیے زور دیتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ وہ روایت ہے کہ اگر ہم اس پر آ گئے، اور یہ جو بات ہے یعنی سنت رسول ہی، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. لیکن سنت رسول کا علم کہاں سے ہوگا؟ اہل البیت سے ہوگا نا. سنت رسول تو گھر والے ہی اچھا بتا سکتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں کیا سنت اور کیا طریقہ تھا. ہم اہل البیت کا وہ سلسلہ درمیان میں سے کاٹ کر صرف سنت کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھ لیں، ظالم کے ساتھ آپ کا جب واسطہ پڑ جائے تو اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، خروج کرنا، نکلنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اہل بیت سے معلوم ہوگی. اور جب آپ کے اوپر شدائد اور محن آئیں، تکالیف آئیں، آپ نے صبر کرنا ہے. کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، عاجزی کے ساتھ مدد مانگنی ہے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنی، وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم نے اہل بیت سے پوچھیں گے نا. تو یہ سنت ہمیں اہل بیت کا واسطہ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی کوششیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس پر
سلسلہ شروع ہوگا. ابھی تو جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سلسلہ اصحاب امام علی کے عنوان سے 2 قسطیں اس کی آ گئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کا جلد ہی وہ آپ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ویڈیو پبلش ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. ہمیں یہ کوشش کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو بہتر سے بہتر کاموں کے اندر صرف کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے محترم مفتی فضل ہمدرد صاحب کی ویڈیو ملاحظہ کی اور مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. مفتی صاحب قرآن کریم کے اعراب اور نکات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ فضیلت بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے نکات کا بندوبست کیا اور اعراب کا بندوبست کیا. لیکن مولا کی اس صفت کو دوسروں کی طرف منسوب کیے جانے لگا تو اس پر وہ علماء جو حق بیان کرنے والے ہیں انہوں نے علل اعلان کہا کہ یہ فضیلت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے. تو ہوا کچھ اس طرح کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کا ماحول جاہلیت کا ماحول تھا اور کتابت بھی حرکات، سکون، تشدید، مد، تنوین اور ایک جیسے حروف کی پہچان والی علامتوں سے بالکل عاری تھی. لیکن قرآن مجید کا تدریجی نزول ہوتا تھا اور لوگ آیات کا صحیح تلفظ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے، اس لیے تلاوت کرنے میں کم غلطیاں ہوتی تھی. اور جب کسی کلمے کے صحیح تلفظ کے بارے میں شک ہوتا تھا تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام وسیع پیمانے پر پھیلا اور غیر عرب اقوام بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور عربی زبان سے ناآشنائی کی وجہ سے قرآن کی صحیح تلاوت ممکن نہ تھی، حتیٰ کہ خود عرب بھی غیر عرب لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کسی حد تک قرآن کی غلط تلاوت کرنے لگے تھے. چنانچہ اس طرح ہوا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صعصع ابن سوہان جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے کہنے لگے کہ ایک عرب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر سورہ الحاقہ کی آیت لا یأکلہ الا الخاطئون کو اس نے لا یأکلہ الا الخاتون پڑھ کر سوال کیا. اس نے پوچھا کہ قدم تو سب ہی لوگ اٹھاتے ہیں تو کیا خدا سب کو یہ غذا دے گا؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اے مرد عرب، اس آیت کے صحیح الفاظ لا یأکلہ الا الخاطئون ہیں کہ یہ غذا فقط خطا کاروں کے لیے ہے. تب اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا ہے، خدا کسی بے خطا بندے کو عذاب کے سپرد نہیں کرے گا. اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الاسود دوئلی کو اعراب کے قواعد تعلیم فرمائے. یا پھر اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور شاگرد ابو الاسود دوئلی کسی رہ گزر سے جا رہے تھے کہ کسی کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے سنا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 کو اس طرح پڑھا تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کی معنی ہوتی ہے کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، العیاذ باللہ. جبکہ آیت میں ہے کہ وَرَسُولُهُ، یعنی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کی معنی ہوتی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں.
بس یہ سنتے ہی انہیں سخت احساس ہوا کہ قرآن پر اعراب لگانا بہت ضروری ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سب سے پہلے علم نحو کے قاعدے سکھائے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بعض قواعد اختراع کیے جو اپنے شاگرد ابو الاسود دوئلی کو تعلیم دی۔ اب ابو الاسود دوئلی نے نہایت ہی برجستہ کاتب کا انتخاب کیا اور انہیں کہا کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں تو میرے لبوں کی حرکت پر نظر رکھ، اگر کسی حرف کے تلفظ کے وقت لبوں میں کشادگی پیدا ہو تو اس حرف کے اوپر ایک سرخ نقطہ لگا دے، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ لفظ تلفظ کے وقت مفتوح ہوگا، یعنی زبر والا ہوگا، اور اس نقطے کو فتح کا نام دیا گیا۔ اور اگر لبوں میں شکستگی کی حالت پیدا ہو تو اس حرف کے نیچے سرخ نقطہ لگاؤ، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مکسور ہوگا، یعنی زیر والا ہوگا، اور اس نقطے کو کسرہ کا نام دیا گیا۔ اور اگر لبوں میں باہمی اتصال کی حالت پیدا ہو تو اس حرف کے آگے ایک سرخ نقطہ لگاؤ، جو اس بات کی علامت ہو کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مضموم یعنی پیش والا ہوگا، اور اس نقطے کو ضمہ کا نام دیا گیا۔ اس طریقے سے پورے قرآن پر نقطے لگا دیے گئے۔ پھر ایک جیسے حروف کو جدا کرنے کے لیے ابو الاسود دوئلی کے ہی دو شاگردوں نے، یحییٰ ابن یعمر اور نصر ابن عاصم، انہوں نے حرکات کے نقطے سرخ اور حروف پر سیاہ نقطے لگائے۔ اب قرآن کریم کی کتابت میں مختلف رنگوں کا استعمال خود ایک مشکل تھی۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے خلیل ابن احمد فراہیدی نے زبر کے لیے الف، زیر کے لیے یا اور پیش کے لیے واو کو چھوٹا کر کے حرف کے اوپر نیچے لکھ دیا، اور حمزہ کے لیے عین کے اوپر والے حصے سے استفادہ کیا اور سکون، شد، مد کی شکلیں ایجاد کی۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جس شخصیت نے اعراب کا بندوبست کیا اور حرکات کا بندوبست کیا، نکات کا بندوبست کیا، وہ شخصیت مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ یہ فضیلت بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام درج ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اعراب کے حوالے سے، نکات کے حوالے سے جس نے سب سے پہلے قدم اٹھایا وہ ذات گرامی امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔